یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے ایک خواب دیکھا، ایک آزاد، خود مختار اور ناقابل شکست پاکستان کا۔ وہ سائنسدان نہیں، ایک سوچ تھا۔ وہ انجینئر نہیں، ایک جذبہ تھا۔ نام ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان، جنہوں نے دنیا کو دکھایا کہ اگر ایمان، جذبہ اور وطن کی محبت ہو تو کمزور قومیں بھی دنیا کی طاقتوں کے مقابل کھڑی ہو سکتی ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1971 سے، جب پاکستان کا مشرقی بازو جدا ہو گیا۔ ایک زخمی ملک، ایک مایوس قوم اور ایک کمزور فوج۔ دنیا سمجھ رہی تھی یہ ملک اب زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن چند لوگوں کے دل میں ایک چنگاری باقی تھی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جملہ کہا تھا، ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بام ضرور بنائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کے لیے ایک نیا خواب جنم لے رہا تھا۔ 1974 بھارت میں ایٹمی دھماکہ کیا، پوری دنیا میں شور مچ گیا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ قوم کے دل میں سوال اٹھا کہ اگر بھارت ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اسی وقت یورپ میں ایک پاکستانی انجینئر نے خبر دیکھی اور اس کے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ وہ انجینئر تھا عبد القدیر خان۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان اس وقت نیدرلینڈز کی ایک ایٹمی لیب میں کام کر رہے تھے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، کامیاب اور پرامن زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بھارت کے دھماکے کی خبر دیکھی تو ان کے دل نے کہا، یہ وقت آرام کا نہیں، خدمت کا ہے۔ وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ 1976 میں وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو ان کی زندگی بدل دیتا ہے، بلکہ ایک قوم کی تقدیر بھی۔ اسلام آباد کے قریب ایک پہاڑی علاقے میں ایک خفیہ منصوبہ شروع کیا گیا، کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز۔ وہاں مٹی، کنکریٹ اور لوہے کے ڈھانچے کے بیچ پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ نہ وسائل، نہ مشینری، نہ عالمی مدد، بس ایک ایمان کہ یہ کام ہمیں خود کرنا ہے۔ دن رات بغیر آرام، بغیر ڈر کے ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ان کی ٹیم کام کرتی رہی۔ دشمن جاسوس، عالمی ایجنسیاں اور دباؤ، سب کے باوجود امریکہ نے پابندیاں لگائیں، یورپ نے سپلائی روک دی، دنیا نے پاکستان کو ایٹمی چور کہہ کر پکارا، مگر ڈاکٹر صاحب نے صرف ایک جواب دیا، میں اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، عزت سمیت۔ وہ اپنے سائنسدانوں کے ساتھ چپ چاپ محنت کرتے رہے۔ وہ دن بھی آیا جب پاکستان نے اپنی پہلی یورینیم انریچمنٹ مشین خود بنائی۔ ہر ناکامی کے بعد وہ صرف ایک بات کہتے، ناممکن کچھ نہیں اگر نیت پاک ہو۔ وقت بدلنے والا تھا۔ بھارت نے 11 مئی 1998 کو 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ دنیا پھر سے پاکستان کی طرف دیکھنے لگی۔ عالمی طاقتیں دھمکیاں دینے لگیں کہ اگر پاکستان نے دھماکہ کیا تو اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ مگر قوم متحد تھی۔ نواز شریف، حکومت اور فوج اور ڈاکٹر قدیر سب تیار تھے۔ 28 مئی 1998 چاغی، بلوچستان۔ زمین لرز اٹھی، پہاڑوں کا رنگ بدل گیا۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور بس کہا، الحمدللہ، آج پاکستان محفوظ ہے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ ایک غریب ملک، ایک اسلامی ریاست کیسے ایٹمی طاقت بن گئی؟ امریکہ نے پابندیاں لگائیں، مغرب نے تانے دیے، مگر پاکستانی قوم نے اپنے ہیرو کو سلام کیا۔ چاغی کے پہاڑ پاکستان کی غیرت کی علامت بن گئے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ آنے والے برسوں میں سیاسی حالات بدلنے لگے، دباؤ بڑھا، الزامات لگے اور ڈاکٹر صاحب کو نظر بندی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ شخص جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اب اپنے ہی گھر میں قید تھا۔ مگر انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ہمیشہ کہتے، میں نے پاکستان کے لیے کیا تھا، حکومتوں کے لیے نہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ وہ خاموشی سے قوم کو دیکھتے رہے، نوجوانوں کو تعلیم دیتے، خواب دکھاتے اور ایمان، علم اور وطن کی محبت کا پیغام دیتے رہے۔ 10 اکتوبر 2021 یہ دن تاریخ میں درج ہو گیا۔ وہ شخص جو ایک زمانے میں قوم کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا، اپنے خالق کے حضور پیش ہو گیا۔ پورا پاکستان رو پڑا۔
ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، ہم شرمندہ ہیں اے قوم کے محسن۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ ایک درس تھے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان، علم اور وطن کی محبت ہو تو کچھ ناممکن نہیں۔ آج جب دنیا بدل رہی ہے، نوجوان موبائل اور سوشل میڈیا میں کھو گئے ہیں، ایسے میں ڈاکٹر قدیر کا پیغام ہمیں جگاتا ہے، خود پر یقین رکھو کیونکہ ایمان والا کبھی نہیں ہارتا۔ قومیں اپنے ہیروز کو بھول جائیں تو مٹ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ چراغ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی سفر کا نشان بنے۔ وہ چلے گئے مگر ان کا کارنامہ ہر پاکستانی کے خون میں دوڑتا ہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو کاسباں اس کے۔ سلام ہو اس سائنسدان پر جس نے ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا۔